السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق حاتمی صاحب۔ السلام علیکم سر، ہر شعبہ جو ہے وہ اپنے مطالعے کے لحاظ سے، اپنی گہرائی کے لحاظ سے بڑے حیرت انگیز اور دلچسپ عناصر رکھتا ہے۔ تو سوال آج کا یہ ہے میرا کہ کیا ادب جو ہے وہ محض شاعری، مزاح، نثر، فکشن یا دیگر جو معروف اصناف ہیں ہماری، صرف ان تک محدود ہے، یا ادب میں بھی کچھ ایسے حیرت انگیز عناصر اور کچھ دلچسپ عناصر موجود ہیں جو میرے جیسے نالائق اور ہمارے ناظرین میں سے جو ہیں وہ کچھ لوگ اس سے جو ہے وہ ناآشنا ہیں یا ان کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ تو ایسے کچھ عناصر ہیں ادب میں۔ پہلے تو میرا احتجاج نوٹ کر لیں کہ آپ نے ایک میری انتہائی ذہین طالبہ کو نالائق کہا۔ اچھا جی، بات یہ ہے حورین، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ادب جو ہے وہ محض غزل لکھ لینے کا نام ہے یا افسانہ لکھ لینے کا نام ہے، بات یہ ہے کہ یہ تو ہماری اصناف ہیں، اور اصناف سے مراد یہ ہے کہ ہر جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے بات کہنے میں کس طرح سہولت ہے، میں کیسے بات کہوں گا تاکہ مجھے سہولت بھی ہو، میری بات میں اثر بھی ہو، اور میں پھر اس صنف میں اپنے آپ کو ایک یوں سمجھے کہ روانی کے ساتھ میں اپنا ما فی الضمیر جو ہے وہ بیان کرتا جاؤں۔ تو ادب بالکل نہ تو غزل کا نام ہے، نہ ہی نظم کا نام ہے، نہ ہی قطعے کا نام ہے، اور نہ ہی افسانہ ناول کا نام ہے۔ یہ تو صرف میڈیم آف ایکسپریشن ہے۔ بالکل۔ اچھا، جو آپ کا سوال ہے اس کی جو روح ہے، اگر میں اس کو تھوڑا بہت سمجھ پایا ہوں تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار ایک تعلیمی ورکشاپ تھی اور 1 مہینہ وہ جاری رہی، تو اس کے آخر میں 2-3 دن جو تھے وہ مختلف اساتذہ کو اپنے اپنے موضوع سے متعلق لیکچر دینا تھا، تاکہ یہ سمجھا جائے کہ اس ورکشاپ سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ تو ظاہر سائنس کے جو اساتذہ تھے، کیمسٹری پہ لیکچر ہوا، فزکس پہ ہوا، میتھمیٹکس پہ ہوا، ہر سبجیکٹ پہ ہوا۔ تو میں اس میں ظاہر ایک ادب کے استاد کے طور پر موجود تھا، تو میں نے مجید امجد کی ایک نظم پہ گفتگو کی۔ اچھا، اس گفتگو کو جہاں یعنی میرے سننے والوں نے یا میرے جو رفقا تھے وہاں وہ اس سے لطف اندوز ہوئے، وہاں انہوں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ ہم نے جو کیمسٹری کا لیکچر سنا تو اس سے ہم نے کچھ سیکھا، ہم نے جو فزکس کا لیکچر سنا یا میتھمیٹکس کا لیکچر سنا تو ہم نے کچھ سیکھا، آپ کے لیکچر سے ہم نے صرف لطف اٹھایا ہے، ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ تو ایک تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ ادب جو ہوتا ہے یہ معلومات نہیں ہوتی ہیں، یہ محسوسات ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ بات میں نے کہی تو ہے، لیکن یہ بات صرف یہاں تک محدود نہیں ہے۔ بالکل۔ اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ محسوسات کا نام ہے، تو ہم انسان کس چیز سے جیتے ہیں؟ ہم انسان حواس سے جیتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم کسی چیز کا لمس لیتے ہیں، تو اصل انسان تو ہے ہی محسوسات کا نام۔ اب یہ تو میں نے ان محسوسات کا ذکر کیا ہے یا حواس کا ذکر کیا ہے جو 5 حواس کے جو ڈسکور ہو گئے ہیں، جو دریافت ہو گئے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حواس صرف 5 نہیں ہیں، حواس کی تعداد ہزاروں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم صرف وہ حواس کے جن کو ہم جان پائے ہیں، ہم پہچان پائے ہیں، تو ان کو ہم نے نام دے دیا۔ اب جن حواس کو ہم نام نہیں دے پائے تو وہ موجود تو ہیں، ان کے لیے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔ بالکل۔ اب ان کو کون آئیڈینٹیفائی کرے گا؟ دیکھیں حورین، بالکل ایسا نہیں ہے کہ ادب جو ہے وہ ایک شعر کہہ دینے کا نام ہے۔ شعر کے اندر جو ما فی الضمیر ہے، ہر شعر کے اندر ایک نئی حس کو اجاگر کیا گیا ہوتا ہے، ہر شعر کے اندر، ہر افسانے کے اندر ایک نئی بات کو اجاگر کیا گیا ہوتا ہے۔ اور ادب جو یعنی ہمیں دیگر جو مضامین ہیں یا شعبہ ہائے زندگی ہیں وہ ہمیں کچھ نیا سکھاتے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نیا سکھانے کی ان کو سینسیبلٹی کہاں سے ملتی ہے؟
ان کو نیا شعور جو ہے اس کی طرف جو جہت نمائی ہے وہ کدھر سے ہوتی ہے. تو زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پہلے ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے کا بلکہ پورے انسانی معاشرے کا یا انسانی تاریخ کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ادب کو یا شاعری کو ویسے نہیں سمجھا، لیکن جن لوگوں نے زندگی کو سمجھا یا وہ فلسفے یا تاریخ کے میدان میں آگے تھے. مثلا آپ دیکھیے مارکس جو تھا وہ شاعر بھی تھا، اور کارل مارکس جو ہے وہ ویسا شاعر بالکل نہیں تھا جیسے ہمارے ترقی پسند شاعر ہیں کہ جن کے ہاں محض ایک حقوق کی بات ہے یا طبقاتی جنگ ہے. کارل مارکس کی شاعری جو ہے اس کے اندر باقاعدہ امیجز ہیں. یعنی ہم اگر عالمی طور پر امیجسٹ پوئٹس کی کوئی فہرست بنائیں تو ان میں کارل مارکس کا نام بڑا معتبر ہے. اسی طرح جو ڈارون ہے اس نے جو یہ تھیوری لی جو یعنی بڑی متنازع بھی ہو گئی، تھیوری آف ایوولوشن، تو یہ اس نے کائنات کے مشاہدے سے جو ہے وہ، اور اس کو شاعری سے بہت دلچسپی تھی. اسی طرح ایک بہت بڑا نام نفسیات کا ہے سیگمنڈ فرائڈ. جب اس کو اس بات پر حرف تحسین پیش کیا گیا کہ آپ نے لاشعور کو دریافت کیا، تو اس نے کہا لاشعور کو میں نے نہیں دریافت کیا، اس کو صدیوں پہلے شاعر دریافت کر چکے تھے. تو ادب جو ہے وہ شعر لکھنے کا نام نہیں ہے، ادب تو ہے ہی حیرانی کا نام. جب آپ کی آنکھوں میں حیرانی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ انسان نہیں ہیں، آپ ایک حیوان ہیں. آپ کے آگے گھاس ڈال دی گئی ہے تو آپ نے کھا لیا، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کہتے ہیں، آپ کو کوئی چوٹ لگی تو آپ نے منہ سے ایک آواز نکال دی اور بس. لیکن جو انسانی زندگی ہے یہ تحیر کا نام ہے، یہ حیرانی کا نام ہے، اور آپ کی حیرانی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے شاعری، آپ کی حیرانی کو متحرک کرتا ہے ادب. اور جب آپ کی حیرانی کو ادب اور شعر متحرک کرتے ہیں تو آپ ایک نئی حس کو دریافت کرتے ہیں. جب آپ ایک نئی حس کو دریافت کرتے ہیں تو پھر آپ ایک سائنٹیفک تھیوری کی جانب جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ میں باتیں صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ادب کا استاد ہوں تو مجھے ادب کی سائڈ لینی ہے. میں نے آپ کو آپ کے آگے کارل مارکس، ڈارون اور مثال رکھی ہے سیگمنڈ فرائڈ کی، کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بھی تھیوریز ہیں ان کے پیچھے پوئٹری ہے، ان کے پیچھے شاعری ہے. تو اب معلوم نہیں انہوں نے کس طرح کی شاعری پڑھی تھی. ظاہر انہوں نے غزل کا شعر تو پڑھا نہیں تھا کیونکہ غزل تو ہمارے ہاں ہے. انہوں نے ربائی تو پڑھی نہیں تھی، لیکن جو بھی پڑھا تھا انہوں نے ہائیکو پڑھی تھی، انہوں نے سونٹ پڑھی تھی، یا انہوں نے جس بھی اسلوب اظہار میں شعر پڑھا تھا وہ ہے تو شعر ہی. اور اس نے ایکٹیویٹ کیا ایک سائنسدان کو، ایک ماہر نفسیات کو، ایک ماہر معاشیات کو. تو ادب جو ہے وہ شاعری ہو یا افسانہ ہو یا ناول ہو، یہ میڈیم آف ایکسپریشن ہے، یہ ادب نہیں ہے. جیسے ہمارے بہت سارے لوگ موسیقی یہ سمجھتے ہیں نا کہ موسیقی بانسری بجانے کا نام ہے، موسیقی طبلہ بجانے کا نام ہے، موسیقی ستار نوازی کا نام ہے. ایسا نہیں ہے. موسیقی تو ایک علم ہے، اس کی بنیاد پہ یہ چیزیں، یہ ہم ساز بجاتے ہیں. تو شاعری اور ادب جو ہے یہ اپنی روح میں حیرانی کا نام ہے، یہ اپنی روح میں ایک نئی حس کو دریافت کرنے کا نام ہے. اس کے بعد جا کر جو ہے جب اس چیز کو دریافت کیا جاتا ہے تو ایک لکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ اب میں اس کو کس پیرائے میں ڈھالوں، غزل کے پیرائے میں ڈھالوں، اس کو قطعے کے پیرائے میں ڈھالوں، اس کو نظم کے پیرائے میں ڈھالوں، اس کو ناول کے پیرائے میں ڈھالوں، اس کو افسانے کے پیرائے میں ڈھالوں. یعنی یہ سب پیرائے اظہار ہیں، یہ ادب نہیں ہے. ادب بنیادی طور پر آنکھوں میں ایک نئی حیرانی کو جنم دینے کا نام ہے. بہت خوبصورت. آپ کی خوبصورت باتوں سے مجھے ایک بات یاد آئی. وقت چونکہ محدود ہے تو میں مختصر کر کے بتاؤں گی کہ مارچ 1984 کی بات ہے. ضیاء صاحب نے ایک اہل قلم کانفرنس جو ہے نا وہ اس کا انعقاد کروایا، اور اس میں جو ہے نا وہ نامور ہمارے ادیب اور اساتذہ کرام نے شرکت کی. اچھا، انہوں نے جو ہے نا وہ ایک لمبی تقریر کی. تو اس کانفرنس میں، اس تقریر میں انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے جو ہے نا وہ ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو سوچتا ہے اور بولتا بھی ہے.
تو پھر خیر ان کی ایک لمبی تقریر ہوئی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تھے بریگیڈیئر صدیق حسن سالک صاحب. تو انہوں نے پھر کہا کہ حاضرین اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں جناب صدر سے تو آپ کر سکتے ہیں. تو ایک خاتون نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میرا ایک سوال ہے, اور وہ خاتون تھیں عارفہ سیدہ زہرا. شاید ہمارے ناظرین جو ہے وہ اس نام سے واقف ہوں, بہت محبت کرنے والی خاتون ہیں. تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میرا ایک سوال ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ جناب صدر آپ نے اپنی فکر انگیز گفتگو میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے جن ادیبوں کو پڑھا اور جن استادوں سے سیکھا, میں نے تو یہ جانا کہ اللہ جو ہے وہ ادیب ہے اور رسول استاد, تو کیا آپ کو دونوں ناپسند ہیں؟ تو اس سوال کا خیر انہوں نے جواب تو نہیں دیا. پھر انہوں نے بہانہ یہ لگایا کہ ہم جو ہے نا وہ جناب صدر کو کوئی ضروری کام ہے اور آپ چائے کے لیے تشریف لے جائیں. لیکن ان کے اس سوال میں بہت مطلب بڑا ایک گہرا سوال بھی ہے اور جواب بھی انہی کے سوال میں موجود ہے. چائے کی پیالی ایک پناہ گاہ بھی ہوتی ہے. بالکل 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 جی. تو آپ کی انہی خوبصورت باتوں سے مجھے ایک بات یاد آئی, تو میں نے سوچا کہ ضرور مجھے جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے. ادبی اصطلاح کی طرف آتے ہیں. تو سر آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آبجیکشن کی اصطلاح کیا ہے؟ آبجیکشن یا آبجیکشن؟ آبجیکشن تو ہم نے سنا ہے, آبجیکشن کیا ہوتا ہے یہ آپ سے جانیں گے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے جو آبجیکٹ کیا تھا نا کہ آپ نے میری ایک اچھی شاگرد کو نالائق کہا ہے, تو میرا آبجیکشن تھا, اور میرے جواب کے بعد جو آپ نے گفتگو کی ہے تو اس سے وہ آبجیکشن جو ہے وہ آپ نے خود ہی دور کر دیا. اچھا دیکھیے, یہ جو آبجیکشن ہے یہ یعنی تذلیل, اہانت, حقارت. آپ دیکھیے کہ ادب ہو یا معاشرہ ہو, وہ کچھ سمبلز ایسے اختیار کرتا ہے جو محبوب سمبل بن جاتے ہیں, اور کچھ چیزیں, عناصر, اشیاء ایسی ہیں کہ جن کا کنٹریبیوشن ان سمبل سے کم نہیں ہوتا, لیکن ہم انہیں سمبل نہیں بناتے ہیں, ہم ان کو علامت نہیں بناتے ہیں, ہم اپنے فکری اور علامتی نظام سے ان کو خارج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مثلا میں اکثر ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ ہم جو انسانی نام رکھتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ہم نام کے اندر کسی جانور کے نام پر بھی ہم نام رکھتے ہیں. یعنی مثلا شیر ہم نام رکھتے ہیں, ہم زیغم ہم نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اسی جانور کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ ہم کسی محنت کش جانور کا نام کیوں نہیں رکھتے؟ ہم کسی محافظ جانور کے نام پر نام کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ شیر جو ہے وہ ہمارے علامتی نظام کا حصہ بن گیا, وہ ہماری یعنی جو سمجھیے کہ محبت کا مرکز بن گیا. اسی طرح پرندوں میں بھی ہم یعنی ان پرندوں کے نام پہ جو مطلب جیسے شاہین ہے, شہباز ہے, یا لڑکیوں میں ہم اندلیب کا نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے علامتی نظام میں کچھ چیزوں کو محبت کا مرکز بنا لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو کلی طور پر ہم خارج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیوں خارج کرتے ہیں؟ ہم نے ان سے ایک اعتبار سے نفرت کا اظہار کیا, اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جس سے نفرت کی جاتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے سے خارج ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پورا معاشرہ اس پہ غور کرتا ہے کہ ہم نے اپنے علامتی نظام میں کسی کو اہمیت دی اور کسی کو خارج کیا تو کیوں کیا. ایک ری ایکشن جو ہوتا ہے, پھر ایک جو رد عمل ہوتا ہے جس سے نفرت کی جاتی ہے, تو وہ اپنی حیثیت کو پھر کسی اور طریقے سے منواتا ہے. ہم اگر اپنی انسانی تاریخ کو دیکھیں, ہم نے بہت سارے یعنی طبقات کو نفرت کا نشانہ بنایا, بعد ازاں انہی طبقات نے اپنی حیثیت کو منوایا. یہ طبقے فکری طور پر بھی ہوتے ہیں, یہ طبقے تحریکی طور پر بھی ہوتے ہیں, یہ طبقے مذہبی طور پر بھی ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے کہ یہودیوں کو ایک نفرت کا نشانہ بنایا گیا, لیکن آج وہی طبقہ جو ہے ایک چھوٹا سا ان کا ملک ہے اور وہ پوری دنیا پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے وہ جو سمجھے کہ حکومت کر رہے ہیں. تو جب ہم کسی کو نفرت کا نشانہ بناتے ہیں, جب ہم کسی کو حقارت کا نشانہ بناتے ہیں, تو اس کے اندر بھی ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے, ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے. اب یہ رد عمل کسی منفی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو وہ
یوں سمجھیے کہ تصادم کی شکل اختیار کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نفرت کا نشانہ بننے والا فرد یا طبقہ جو ہوتا ہے وہ تشدد کا رستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے آپ کو منوانے کا رستہ اختیار کرتا ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ خود کو اسی وقت اپنے آپ کو منوا لے۔ اس میں بعض اوقات دہائیوں کا سفر ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات صدیوں کا سفر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ جس سے نفرت کی جا رہی ہوتی ہے وہ طبقہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ تو یہ جو ابجیکشن کی اصطلاح ہے یہ ان عناصر کے لیے ہے کہ میں نے تو خیر ذرا سماجی حوالے سے یا عالمی طور پر کچھ باتیں اس میں شامل کی ہیں، میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی کی تذلیل یا کسی کی انسلٹ کیوں کی جاتی ہے۔ ایک معاشرتی نظام میں ہم کسی چیز کو محبوب بنا لیتے ہیں اور کسی چیز کو ہم ایک نفرت یا حقارت کا نشانہ بناتے ہیں، تو وہ عناصر جو حقارت کا نشانہ بنتے ہیں، اور یہ ضرور نہیں کہ مجرم طبقہ ہو، یہ ضرور نہیں کہ نقصان پہنچانے والا طبقہ ہو۔ معاشرہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتا ہے، اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے وہ کسی کو نفرت کا نشانہ بنا لیتا ہے، لیکن وہی جو ایک قابل نفرت فرد ہوتا ہے یا طبقہ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت جو ہے وہ خود ہی منواتا ہے۔ بہت خوبصورت، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت کی، یقیناً ہمارے ناظرین سے جو ہے وہ ضرور مستفید ہوں گے۔ آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، تو آج کون سی کتاب جو ہے وہ ہم تعارف کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم ایک شعری مجموعہ ہے اس کا ہم تعارف پیش کریں گے۔ اس شعری مجموعے کا جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو خالق ہیں وہ شاعری کے میدان میں بطور مزاح گو اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ بہت اچھے محقق بھی ہیں، بہت اچھے نقاد بھی ہیں اور بہت اچھے اور محبوب استاد بھی ہیں۔ ان کے جو مصنف ہیں ان کا نام عمران ظفر، ظاہر ہے میں پورا نام لوں گا، ڈاکٹر عمران ظفر۔ میں نے پہلے عمران ظفر اس لیے کہا کہ شاعری کی کتاب پر یہ جو اس طرح کے سابقے لاقے ہوتے ہیں وہ ذرا اچھے نہیں لگتے، تو ویسے بھی نام کی ایک خوشبو ہوتی ہے۔ تو عمران ظفر صاحب نے بطور تحقیق یعنی تحقیق کے میدان میں محقق کے طور پر فیض احمد فیض کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، اور فیض کی جو اچھی منظومات تھیں ان کے تجزیات پر ایک کتاب منظر عام پہ لائے۔ اسی طرح فیض کے کچھ نایاب خطوط جو ہے ان کو بھی منظر عام پہ لائے۔ تو ان کے دو شعری مجموعے ایسے ہیں جو مزاح سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کا نام ہے شعر آیا شعر، ظاہر یہ ایک سیاسی نعرہ بھی ہے لیکن وہ والا شعر اور ہے اور یہ والا شعر اور ہے۔ اسی طرح ان کے مزاح کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے کرونا کے دنوں میں جو معتبر شعراء کی ممتاز غزلیں تھیں جو زبان زد عام ہیں، تو ان کے پیٹرن پہ اس کے اندر تحریف کا عنصر بھی ہے، تو وہ کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ اشعار انہوں نے غزلیں مرتب نہیں کی تخلیق کی۔ تو لیکن یہ جو مجموعہ میرے سامنے ہے دشت محبت کے عنوان سے، یہ اس کا وصف یہ ہے کہ یہ ان کی سنجیدہ شاعری ہے۔ اس کے اندر جو انہوں نے وہ غزلیں، وہ نظمیں جو سنجیدہ پیرائے میں ہیں، بہت سارے شعراء ایسے ہوتے ہیں، مثلا جیسے اکبر الہ آبادی ہیں، وہ بطور مزاح گو شاعر پہچان رکھتے ہیں لیکن ان کا سنجیدہ کلام بھی ہے۔ سید ضمیر جعفری ایک مزاح گو شاعر ہیں لیکن ان کی سنجیدہ شاعری بھی ہے۔ انور مسعود ایک مزاح گو شاعر ہیں لیکن ان کی سنجیدہ شاعری بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ ان کی سنجیدہ شاعری ہے، اور اس سے اگر ہم کچھ اشعار اپنے قارئین کی نظر کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ایک مزاح گو شاعر جب سنجیدہ شاعری کی جانب آتا ہے تو وہ کس نوعیت کے شعر کہتا ہے۔ رہے وفا سے گزر کر تو جانا ہوتا ہے، اگرچہ راہ میں حائل زمانہ ہوتا ہے، ہزار اشکوں کے ساغر امڑنے لگتے ہیں، کسی کی بزم میں جب مسکرانا ہوتا ہے، تیرے جہاں میں سب آزما کے دیکھ لیا، تیرے جہان میں سب آزما کے دیکھ لیا، خلوص و مہر و محبت فسانہ ہوتا ہے، اسی درخت پہ گرتی ہیں بجلیاں غم کی، چمن میں جس پہ میرا آشیانہ ہوتا ہے، تو اس کو دامن مژگاں میں یوں تلاش نہ کر، غم جہاں کا دلوں میں ٹھکانہ ہوتا ہے، کیا کہنے۔
بہت ہیں چھپ کے روتے سرے بزم مسکراتے ہیں، ہیں چھپ کے روتے سرے بزم مسکراتے ہیں کہ مدعا تیرے غم کو چھپانا ہوتا ہے، واہ واہ، وہی تو قتل دل نامراد کرتے ہیں، وہی تو قتل دل نامراد کرتے ہیں، سلوک جن کا ظفر دل برانہ ہوتا ہے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، کیا تو یہ عمران ظفر کا شعری مجموعہ ہے دشت محبت۔ اس کو رنگ ادب کراچی نے شائع کیا ہے، اور اس پر بہت خوبصورت فلیپ ڈاکٹر ضیاء الحسن نے، ڈاکٹر محمد کامران نے، اور ایران سے ہمارے ادب کے استاد ہیں ڈاکٹر علی بیات، انہوں نے، اور ڈاکٹر محمد اشرف کمال اور ڈاکٹر شیرلی صاحب، انہوں نے ان کے جو ہے وہ فلیپ لکھے ہیں۔ اور اس کا ایک بہت مختصر لیکن بہت ہی جامع نوعیت کا جو دیباچہ ہے وہ ڈاکٹر شبیر احمد قادری نے شاعری کا جہان ظفر کے عنوان سے لکھا ہے۔ تو جو طلباء اچھی شاعری پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ دشت محبت کے نام سے کتاب عمران ظفر صاحب کی ضرور پڑھیں۔ بہت خوبصورت، نہایت منفرد کتاب۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔